حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. ذرا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا اور فرعون اور آل فرعون ان کی نظروں کے سامنے غرق کر دیے گئے. پار کرتے ہی ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو اس ناہنجار قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بناؤ نا جیسے ان کا خدا ہے. تو سامری ایک شخص تھا جس نے نوٹ کیا کہ یہ قوم پیکرے محسوس کی تلاش میں ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، کہ انسان کی بہرحال یہ کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ بن دیکھے خدا کے ماننے کے بعد بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ مجھے میرا معبود نظر آنا چاہیے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اس نے اس بات کو نوٹ کر لیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا. اب یہاں اس سے آغاز ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، یعنی 30 روز کے لیے انہیں بلایا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اور پھر اس میں 10 اور ایڈ کر لیے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور یوں اللہ تعالیٰ کی میعاد 40 راتیں یعنی 40 روز ہو گئی. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ. یعنی رات اور دن ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک رات آتی ہے، ایک دن آتا ہے. تو عام ہمارے محاورے کے اندر دن میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں 10 دن وہاں قیام کروں گا، 15 دن قیام کروں گا. تو عربی محاورے میں عام طور پر رات جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. حساب تو ایک ہی بنتا ہے لیکن راتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 راتوں کے لیے بلایا. ہمارے محاورے میں وہ 40 دن ہوں گے لیکن عربی محاورے میں وہ رات ہی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اکثر مترجمین نے احتیاط اسی میں کی ہے کہ لیل کا ترجمہ رات ہی کیا جائے، دن نہ کیا جائے. یہ محتاط انداز ہے ہمارے بزرگوں کا کہ وہ اللہ کے کلام میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کہیں ہم اس کا جو اصل سینس ہے اس کے دور سے دور نہ چلے جائیں. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی. تم میری خلافت کرنا. خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر کو. تو اخلفنی، تم مجھے سبسٹیچیوٹ کرنا، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور فساد ڈالنے والوں، فساد پھیلانے والوں کے رستے پر نہ چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا. اب یہ جنرل انسٹرکشن تھی کہ اپنی عدم موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں انسٹرکشن دی کہ اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا كَلَّمَهُ رَبُّهُ. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک تقاضا کیا. قال ربی ارینی انظر الیک.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی، ربا تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، تحمل نہیں کر سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اچھا چلو تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اس پر میں ایک اپنا جلوہ ڈالوں گا، اپنی تجلی ڈالوں گا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا میرے جلوے کے باوجود، اس کو سہ گیا، فسوف ترانی، تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن فلما تجلی ربہ للجبل، لیکن جب موسیٰ کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، اپنا جلوہ ظاہر کیا، جعلہ دکن، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس تجلی میں کیا ہیبت ہے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر اس کا تحمل نہیں کر سکا تو میں اور آپ اس کا تحمل کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنی زیادہ ہیبت تھی اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بیر نہیں کر سکے، بلکہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، لیکن جب انہیں افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، تیرے سے رجوع کرتا ہوں، یعنی اس تقاضے پر جو میں نے تجھ سے کیا تھا کہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ وانا اول المومنین، اور میں ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والا ہوں، یعنی میں تجھے بن دیکھے بھی مانتا ہوں۔ جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ربا مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم مانتے نہیں ہو؟ تو حضرت ابراہیم فرمایا بلا، نہیں مانتا تو ہوں، یس انڈیڈ، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سے بھی زیادہ بڑا مطالبہ کر دیا کہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک ایکسپیرینس پہ سے گزارا، ان پر ایک تجلی جو ہے پہاڑ پر ڈالی اور کہا کہ اسے دیکھو، اگر پہاڑ میری تجلی سہ گیا تو پھر سمجھ لینا کہ تم بھی مجھے دیکھ سکتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو اس کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب ہوش آئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ری ایشور کیا کہ میں تجھے مانتا ہوں بن دیکھے، میں نے صرف یعنی بھائی بریکٹ میں آپ کہیں گے کہ میں صرف دل کے اطمینان کے لیے اور تیری محبت کے شوق سے تجھے دیکھنے کا تقاضا کیا تھا، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں تجھے مانتا نہیں ہوں۔ اور یہی باٹم لائن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جس قدر نشانیاں ہم میں سے کسی کو دکھائے تو ان کو بیر کرنے کی بھی توفیق دے، اس لیے کہ جب انسان نشانی دیکھ لیتا ہے بہت واضح نشانی تو پھر اس کے لیے سزا جو ہے وہ نافرمانی کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب ہم پر کوئی کھانے کا تھال اتار سکتا ہے، دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تقاضا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اتار تو دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد کسی نے نافرمانی کی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا جی نا اسی رہ اس تھال تو، بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے بھی، ایک پریکٹیکل بات ہے، یعنی وقتاً فوقتاً ہمارے دل میں بھی کوئی ایسے خیال آتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھائے۔ بڑا خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے۔ تو اب زمانے میں ہونے کی خواہش تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے جو فیصلہ ہے اسی پر ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے بھائی کون سے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو مجھے دیکھتے ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میری خواہش ان بھائیوں سے ملنے کی ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور صرف صحیفہ پائیں گے قرآن مجید کا اور میرا تذکرہ سنیں گے، اور پھر وہ مجھ پر اور اللہ پر ایمان لائیں گے، قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، تو وہ میرے بھائی ہیں. تو ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش رہا ہے. او کما قال. تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ بس میں نے اپنے پیغام اور اپنے کلام سے تمہیں ممتاز کر لیا ہے. انی اصطفیتک علی الناس، تمام لوگوں میں سے میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، برسالاتی، اپنے پیغام، و بکلامی، اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے. اچھا، یہ جو رسالاتی ہے اس میں تو بہت سے اور پیغمبر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن بکلامی، اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف اس زمین پر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے. تو اس اعتبار سے تو وہ بہت زیادہ ممتاز ہیں، لیکن ایک سلسلہ رسالت کی کڑی ہونے کے اعتبار سے بھی بہرحال باقی انسانوں کے مقابلے میں ہر رسول جو ہے وہ ممتاز ہے. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو جو میں تمہیں عطا کروں اس کو پکڑے رکھنا اور شکر بجا لانا. یعنی تورات ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں تمہیں دینے والا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. فَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر براہ راست نازل ہوا. یعنی اس کو بالکل 100% چسپا نہ کیجیے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو بائی میل، سرفیس میل آپ کے پاس آتا ہے یا کوریئر کے ذریعے سے آپ کے پاس آتا ہے، فزیکلی آپ کو ایک ڈاکومنٹ ڈلیور کیا جاتا ہے. لیکن ایک ڈاکومنٹ وہ ہے کہ جو براہ راست آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتا ہے اور پھر وہاں سے آپ اس کی کاپی نکالتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا کی گئی یہ باقاعدہ تختیوں پر لکھی ہوئی، جیسے ہوتا نا یہ نابیناؤں کی کتاب اگر آپ نے دیکھی ہو کوئی، تو اس میں باقاعدہ جیسے پرفوریٹڈ ہوتے ہیں نا ہمارے ٹکٹ وغیرہ کے جو پرفوریشنز ہوتی ہیں، تو اس میں ریزڈ پرفوریشنز ہوتی ہیں پیچھے کی طرف سے، اور اس پر وہ جو انگلی پھیرتے ہیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ٹریننگ انہیں حاصل ہے. تو تختیاں تھیں باقاعدہ، پتھر کی تختیاں، اور ان پر باقاعدہ ریزڈ الفاظ جو تھے وہ اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے، اور یہ تختیاں جو ہیں یہ تورات تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فزیکلی وہ تختیاں کوہ طور کے اوپر عطا کی گئیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید براہ راست دل میں اتارا گیا. یعنی وہ جو پہلی وحی کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھو. آپ نے کہا میں تو قاری نہیں ہوں، میں تو نہیں پڑھنا جانتا. پھر انہوں نے کہا پڑھو. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا اقرا، اور ساتھ ہی زور سے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو دل میں جو آیات نازل ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ جاری ہو گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق الی آخر. تو تورات کے بارے میں جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فخذ ما آتیتک، تھام لینا، پکڑ لو اس کو جو میں تمہیں عطا کروں. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں میں ہو جاؤ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی. یعنی نصیحت، موٹیویشن، جیسے قرآن مجید میں احکام بھی ہیں اور موٹیویشنز بھی ہیں. تورات میں بھی احکام بھی تھے اور موٹیویشنز بھی تھیں، نصیحتیں بھی تھیں. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، بس اس کو مضبوطی سے تھام لینا. وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دینا
کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں بڑے اچھے طریقے سے پکڑے رہیں مضبوطی کے ساتھ. سوریکم دار الفاسقین، ان قریب اے موسیٰ میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا. یعنی جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت کرائی جنت اور دوزخ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں فرمایا کہ میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میری آیات سے منہ پھیر لیں گے وہ لوگ کہ جو زمین میں ناحق تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام سے بے رخی کون برتے گا جو اللہ تعالیٰ کو کسی قابل نہیں سمجھے گا. یعنی دو آدمیوں کی جو بھی انسٹرکشن ہے اس پر آپ کی رسپانس ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی نیچے سے کاغذ آیا ہے اس کی ویلیو اور ہے، آپ کے کوئی کولیگ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے اس کی ویلیو اور ہے، اور ایک جو ہے امپلائر کی طرف سے کوئی بات آئی ہے تو اس کی اہمیت اور ہے. اب امپلائر کی بات کو جو بھی مینیجر یا آفیسر لفٹ نہیں کرائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امپلائر کو امپلائر نہیں مانتا. اب اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس سے کوئی شخص دے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت، کوئی قدر نہیں ہے. تو اب وہ بات ہو رہی ہے سأصرف عن آیاتی، جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں میں انہیں پھیر دوں گا اپنی آیات سے. یعنی وہ جو منہ پھیریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی متکبرین کو. جو لوگ زمین پر اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی توجہ ہٹا دے گا اپنی آیات سے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ کوئی ہدایت کی بات پائیں گے لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس کا اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، یعنی اس انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اس کے برعکس جب بھی وہ کوئی گمراہی کا راستہ پائیں گے دیکھیں گے یتخذوہ سبیلا، تو وہ اس کو اپنا راستہ بنائیں گے، گمراہی کی بات کو اپنا راستہ بنائیں گے اور ہدایت کی بات کو اختیار نہیں کریں گے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل رہے، انہوں نے اس سے غفلت برتی. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، البتہ وہ لوگ کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی وہ فرضی اور جھوٹا قرار دیتے ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کیا انہیں اپنی ہی کرتوتوں کی سزا نہیں ملے گی؟ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جب وہ کوہ طور پر چلے گئے، بنا لیا ایک بچڑا، ایک بچڑے جیسا جسم کہ جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. جسد لہو خوارن، کہ جس میں سے بیل کی ایک وو کی آواز آتی تھی. الم یرو، کیا انہیں غور نہیں کیا تھا؟ انہ لا یکلمہم، کہ وہ تو ان سے کلام ہی نہیں کرتا. ولا یہدیہم سبیلا،
اور نہ ہی انہیں گائیڈ کرتا ہے، انہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، بڑی ناانصافی کی۔ یہ کیا تھا کہ سامری ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اس نے نوٹ کیا کہ یہ قوم جو ہے یہ ظاہر کھلا کھلا دیکھنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہ جب قوم نے تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جیسے ان لوگوں کا ایک خدا ہے جس کو وہ پوج رہے ہیں سامنے بیٹھ کر، ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایسا کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے تو اس وقت لان تان کی پھڑے منہ تاٹے، کیا تقاضا کر رہے ہیں مجھ سے، ڈونٹ ٹاک نان سینس۔ لیکن اس نے نوٹ کر لیا، لہذا اس نے کہا کہ موسیٰ بھول کر چلا گیا ہے کوہ طور پر اپنے رب سے ملنے کے لیے، تم مجھے اپنے زیورات دو، میں تمہیں تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں۔ اور لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہیں اپنے زیورات جو ہیں اس کے سامنے پیش کر دیے، اور اس نے ان کو دھوکہ پگھلایا اور ایک بچڑے کی شکل جو ہے وہ بنا دی، ظاہر ہے اس کام کا ماہر ہوگا، بنا دی اور کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا۔ ایسی اس نے کچھ چیز بنائی تھی کہ اس میں ایسے جگہوں پر سوراخ رکھے تھے کہ جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی اس میں ہو کی آواز آتی تھی، اور ایسی مشکل کون سی بات ہے، یعنی مقد جو ہے اس میں بھی کوئی سوراخ ہو اور اس کے منہ جو ہے وہ بھی کھلا ہو، تو جب اس میں سے ہوا گزرے گی تو ہو کی آواز تو آئے گی، ظاہر ہے کہ اندر ایک پورا ہالو جسم ہے جس میں سے ہوا گزر کے دوسری طرف نکل رہی ہے۔ لیکن اس نے باور یہ کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، وہ جس سے موسیٰ ملنے کے لیے گیا وہ خدا نہیں ہے۔ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، اور وہ ایک جسم تھا جس سے بیل کی آواز آتی تھی۔ الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے الہ کا کام کیا ہے کہ وہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس راستے پر چلو اس راستے پر نہ چلو، یعنی ڈائریکشن دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں تھی، نہ وہ ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی وہ انہیں کوئی ہدایت دیتا تھا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب وہ نادم ہوئے اپنے کیے پر، یعنی موسیٰ، یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، اس کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے کہ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ نادم ہوئے اپنے کیے پر، ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہیں جانا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم لازماً نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس آئے، غضبان اسفا، نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں، اس لیے کہ کوہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تم جلدی آ گئے ہو، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے مبتلا کر دیا ہے گمراہی میں۔ یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو لے کے آؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں بھائی، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اکیلے کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں ربا تجھ سے ملنے کے لیے میں نے جلدی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو پے دا پرائز، اب قوم تمہاری جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع تو مل گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت مایوس، افسوس کی حالت میں اور غصے کی حالت میں آئے، اور آتے ہی انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے جواب طلبی کی۔ قال بیس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میری عدم موجودگی میں بہت بری خلافت کی ہے، میری سکسیشن کی ہے، میری نیابت کی ہے میری۔ اعجلتم امر ربکم، کیا قال بیس ما خلفتمونی من بعدی،
تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی ہے، بہت ہی غلط میری خلافت کی ہے، میری نیابت کی ہے میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں رکھی وہاں پر غصے میں، اور آئے حضرت ہارون کے پاس اور أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کہ ان کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا غصے کے ساتھ۔ اور دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے میرے ماں جائے، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، تم میری داڑھی اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ایک ہاتھ حضرت ہارون کے سر کے بالوں کو ڈالا اور ایک داڑھی پہ ڈالا، یوں کھینچا، یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی نقشہ کشی ہے کہ القى الالواح، تختیاں رکھی، واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑا اپنی طرف کھینچتے ہوئے۔ قال ابن امہ، تو کہنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام، اے میری ماں کے بیٹے یعنی ماں جائے، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم والے مجھے کمزور سمجھتے تھے۔ مراد کیا تھی کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو نائب ہوتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی، ٹھیک ہے بڑا آئے گا تو پوچھ لوں گے تو ہمیں چودھری بنیا پھرنا، یعنی یہ انداز جو ہے وہ آج بھی ہے ایسے ہی، اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیں۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو بھائی جان ایسی کوئی بات نہ کیجئے کہ جس سے دشمن مجھ پر ہنسیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ہرگز ظالموں کے ساتھ شامل نہ سمجھیے۔ یعنی جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ شاید میرا نائب جو ہے یہ بھی ان کا اعلی کار بن گیا تھا، تو حضرت ہارون علیہ السلام اس کی وضاحت کر رہے ہیں، آپ ہرگز مجھے ظالموں کے ساتھ نہ سمجھیں، ظالموں کا ساتھی نہ سمجھیں۔ قال، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولی، ربا مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن